بعض لوگ یہ سمجھتے سجدے پہ سجدہ ٹھوک رہا ہے متقی ہے، رات پہ رات جگ رہا ہے متقی ہے، روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے متقی، بہت بڑا متقی نہیں۔ عبادت میں بھی روزہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھا جائے، اس کے اندر جسم کو عبادتوں کے ذریعہ، روزہ کے ذریعہ، نماز کے ذریعہ، حج کے ذریعہ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا مقصد نہیں ہے، اعتدال ہے اس دین کے اندر۔ آئیے صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ اس حدیث میں انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ 3 لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کی طرف چل کر آئے، مقصد تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادتوں کو جاننا، آپ کس طرح سے عبادت کرتے تھے، آپ کی عبادت کا طریقہ کیا تھا، آپ کتنی عبادت کرتے تھے۔ یہ 3 لوگ کون تھے؟ بڑے بڑے صحابہ کرام، نامی گرامی صحابہ کرام۔ نمبر 1 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ، خلیفہ رابع وہ تھے، اور نمبر 2 عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے صحابی، بڑے عابد و زاہد تھے۔ تیسرے کون صحابی؟ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عثمان بن مظعون یہ کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی۔ جب ان کی وفات ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بوسہ لیا۔ اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ میت کو بوسہ دے سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ جب عثمان بن مظعون کو دفن کیا گیا تو آپ کے سر کے پاس ایک پتھر نصب کیا گیا، اور آپ نے کہا کہ میں اپنے خاندان کو یہی دفن کروں گا۔ تو میت کے پاس پتھر نصب کر سکتے ہیں علامت کے طور پر، لیکن بورڈ نہیں لگائیں گے، تختی نہیں لگائیں گے، لوہا نہیں لگائیں گے، سنگ مرمر کا بورڈ جو بنایا جاتا ہے وہ نہیں لگائیں، پتھر دے سکتے ہیں بغیر نام کا، بغیر تاریخ والا۔ تو یہ ہیں عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ 3 بڑے بڑے صحابہ کرام کہاں آئے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے گھر کی طرف آئے۔ مقصد کیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو جانیں، آپ کیسے عبادت کرتے تھے۔ کیا ہمارے اندر یہ شوق ہے کہ ہم اپنے پیارے حبیب کے بارے میں جانکاری حاصل کریں، کیسی بندگی کرتے تھے، آپ کی زندگی کیسی تھی، آپ کی سیرت کیسی تھی؟ ہمیں اس کی فکر نہیں ہوتی۔ جب آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ان کو بتایا گیا، تو جیسے لگا کہ ہم تو کچھ عمل کرتے ہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بہت عمل کرتے ہیں، رسول کے مقابلے میں ہمارا عمل تو کچھ ہے ہی نہیں۔ رسول تو وہ ہیں، بیان کرتے ہیں قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر، رسول وہ ہیں کہ آپ کا اگلا اور پچھلا سارا گناہ معاف ہے، اس کے باوجود اللہ کی اس قدر بندگی، ہمارا تو آپ سے کوئی مقابلہ ہی نہیں ہو سکتا ہے۔ اپنی عبادتوں کو ان لوگوں نے کم جانا، ہم تو کچھ نہیں کر رہے۔ ان تینوں نے پلاننگ کی، ذرا اس پر غور کیجئے کیسی پلاننگ کی۔ ایک صحابی ارادہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ انی اصلی اللیل ابدا، میں اب ہمیشہ بندگی کروں گا۔ غور کیجئے، ابد کہتے ہیں ہمیشہ، کبھی عبادت نہیں چھوڑوں گا۔ انی اصلی اللیل ابدا، ہمیشہ میں بندگی کرتا رہوں گا۔ ایک صحابی عزم کرتے ہیں۔ دوسرے صحابی عزم کرتے ہیں انا اصوم الدہر ولا افطر، میں ہمیشہ روزہ رکھتا رہوں گا۔ اصوم الدہر، دہر کہتے ہیں زمانے کو، عمر بھر روزہ رکھوں گا۔ ولا افطر، میں ناغہ کبھی نہیں کروں گا، روزہ توڑوں گا نہیں، برابر لگاتار روزہ رکھوں گا۔ ایک تیسرے صحابی پلاننگ بناتے ہیں، منصوبہ بناتے ہیں، انا اعتزل النساء فلا اتزوج ابدا، میں عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، عورتوں سے کنارہ کشی اختیار کروں گا اور کبھی شادی نہیں کروں گا۔ فلا اتزوج ابدا، دیکھیں سبھی لوگوں نے یہی ارادہ کہ کبھی ایسا کام نہیں کروں گا، بندگی کروں گا، برابر کروں گا، عمر بھر کروں گا، روزہ رکھوں گا، ہمیشہ رکھوں گا، عورتوں کے قریب نہیں جاؤں گا، شادی نہیں کروں گا، کبھی نہیں کروں گا۔ یہ ارادہ دیکھیں، مقصد کیا ہے؟ زیادہ بندگی کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بندگی معلوم ہوئی تو اپنی بندگی معمولی معلوم ہوئی، پھر انہوں نے پلاننگ بنائی کہ چلو اپنی زندگی کا ہدف بنا لیتے ہیں بندگی کرنے کا، کہ صرف بندگی ہی کریں گے اور کچھ نہیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، تشریف لائے، اور آپ کو ان لوگوں کے بارے میں خبر ہوئی تو آپ نے ان سب لوگ، واللہ انی لاخشاکم للہ واتقاکم لہ، واللہ اللہ کی قسم میں تم لوگوں سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم سے زیادہ تقوی اللہ سے اختیار کرتا ہوں۔ لیکنی اصوم وافطر واصلی وارقد واتزوج النساء، کتنی باتیں؟ اصوم، میں روزہ رکھتا ہوں، افطر، اور روزہ چھوڑتا بھی ہوں، قضا بھی کرتا ہوں، اصلی، عبادت بھی کرتا ہوں، ارقد، سوتا بھی ہوں، اتزوج النساء، میں شادی بھی کرتا ہوں۔ 5 باتیں آپ نے بتائیں۔ آپ نے پھر کیا بتایا؟ فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جو میری سنت سے اعراض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے بڑے صحابہ کرام کے بڑے بڑے پلاننگ پر اعتراض کیا کہ تم جس طرح سے بندگی کا ارادہ کر رہے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے، میری طرح بندگی کرو، میرے طرح روزہ رکھو، اور اگر تم نے میرے جیسی بندگی نہیں کی، میری طرح روزہ نہیں رکھا، سنو تم مجھ میں سے نہیں رہو گے، مجھ میں سے نہیں رہو گے۔ تو آج جب ہم کسی سے کہتے ہیں کہ بھائی اس طرح سے عبادت نہ کرو، یہ تو سنت کے خلاف ہے، ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھو بندگی سے روک رہے ہیں۔
ان کو تو عبادت سے بیر اور دشمنی ہے. بھلا عبادت کرنے میں کیا حرج ہے؟ عبادت کرنے میں حرج ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا. یہ بندگی تو ٹھیک ٹھیک بندگی کر رہے تھے اور کرنے کا ارادہ کیا, صرف اعتدال سے تجاوز کر رہے ہیں, زیادہ بندگی کر رہے ہیں, زیادہ روزہ رکھ رہے ہیں. نبی نے منع فرمایا ایسا نہ کرو, روزہ بھی رکھو, افطار بھی کرو, اور عبادت بھی کرو, سو بھی, شادی بھی کرو. آپ نے یہ تعلیم دی. تو ہمیں اعتدال کے ساتھ رب کی بندگی کرنی ہے. اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ جو سجدے پہ سجدہ کرے وہ متقی نہیں کہلائے گا. بعض لوگ یہ سمجھتے سجدے پہ سجدہ ٹھوک رہا ہے متقی ہے, رات پہ رات جگ رہا ہے متقی ہے, روزے پہ روزہ رکھ رہا ہے متقی, بہت بڑا متقی نہیں. عبادت میں بھی روزہ میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھا جائے.